مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ذات سے کبھی مایوس مت ہونا جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے دروازے کھولوں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ کوئی بھی مشکل ہماری بصارت کو اتنا اندھا نہ کر دے کہ اس کے ساتھ آنے والی آسانی کو نہ دیکھ سکیں۔ زندگی میں سکون تب آتا ہے جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہمارا نہیں، یہ سب کچھ بس ایک امانت ہے جو رب کی مرضی سے ملی ہوئی ہے اور اسی کی مرضی سے واپس چلی جائے گی۔ جب دل سے یہ بات مان لیں تو سب آسان لگنے لگتا ہے، پھر شکوے کم اور شکر زیادہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دل عطا کرے جو ہمیشہ اس کی رضا پہ راضی رہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی نہ سکیں۔ ایک وقت تمہارے دل پر ایسا بھی آئے گا جو پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں اداس کرے، بلکہ اس لیے کہ تمہیں سجدے میں گرنے پر مجبور کرے اور تمہیں اپنے رب کے قریب کر دے۔ ساری بربادی ضرورت سے زیادہ کی ہوتی ہے۔ ہم نے لوگوں کو ان کے حق سے بڑھ کر اہمیت دی، باتوں کو ضرورت سے زیادہ دل پہ لے لیا، لوگوں کو اپنے متعلق حد سے زیادہ جاننے دیا اور امیدوں کو ٹوٹنے کی حد تک پھیلنے دیا۔ جس سے تم حسد کرتے ہو سکتا ہے کہ جو رب نے اس کی تھالی میں ڈالا ہو وہ ان آزمائشوں کا صلہ ہو جن کی پرچھائی بھی کبھی تم تک نہ پہنچی ہو۔ اگر تم نے دوسروں کے حصے کے غم دیکھے ہوتے تو اپنے حصے میں موجود تھوڑے پر بھی شکر ادا کرتے۔ آج اگر تم مضبوط ہو تو کسی کمزور کے لیے سایہ بن جاؤ، کیونکہ کل شاید تمہیں بھی کسی سائے کی ضرورت پڑ جائے۔ ٹوٹا ہوا دل انسان سے وہ کام بھی کروا لیتا ہے جن کے بارے میں اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ دل ٹوٹ جائے تو انسان ان باتوں پر بھی صبر کر لیتا ہے کہ جن باتوں کا اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ مر جائے گا۔ کچھ لوگ تمہارے جواب کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سامنے خاموش رہو، انہیں یقین کرنے دو کہ وہ جیت گئے ہیں۔ ہم سب یہی کرتے ہیں نا، انسانوں کے بارے میں اپنے گمانوں پر چلتے ہیں۔ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں تو دوسرا انسان بھی غلطی سے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک انسان کا نام تو نہیں لکھا ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تم پر قائم رہیں تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے خالی لفافے کی طرح ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا اور ہم انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ اگر ہم اچانک غائب ہو جائیں تو کیا کوئی ہمارا منتظر رہے گا؟ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ کر بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ جب آپ وہ حاصل نہ کر سکیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے ہو جائیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جو محبت کرنا جانتا ہے وہ یقیناً عزت دینا بھی جانتا ہے۔
پھر ہم تھک ہار کر وہ سب ہونے دیتے ہیں جس کو روکنے کے لیے ہم نے اپنا سارا سکون داؤ پر لگایا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ لوگ اچانک سے زندگیوں میں آ کر اہمیت دے کر اور پھر جھٹ سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں۔ تنہا انسان کی تنہائی میں خلل ڈال کر اسے دوبارہ تنہا کر دینا بہت اذیت ناک ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کا نرم ہونا نعمت ہے، لیکن حقیقت میں یہ عذاب ہے۔ ایک حساس انسان اپنے چھوٹے سے کہے جملے کو گھنٹوں بیٹھ کر سوچتا ہے، جبکہ وہی بات دوسرے کے لیے اتنی معنی بھی نہیں رکھتی۔ کوئی محبت، دوستی، تعلقات میں جھوٹ بولے تو اس سے کوئی صفائی، کوئی وضاحت نہ مانگو، بس اس پر یقین کرنا چھوڑ دو۔ ہر انسان کی زندگی میں 3 کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایک کہانی میں وہ زندہ رہتا ہے، ایک کہانی جسے وہ جینا چاہتا ہے، اور ایک دردناک کہانی جسے وہ بھولنا چاہتا ہے۔ جب تعلق بوجھ بن جائے یا کسی کا دل بھر جائے تو بحث سے بہتر ہے کہ اسے فی امان اللہ کہہ کر رخصت کر دیا جائے۔ جو رہنا نہیں چاہتا اسے روک کر آپ صرف اپنی قدر کھوتے ہیں۔ تم ہر چیز سے بھاگ سکتے ہو، لوگوں سے، ہجوم سے، شور و غل سے، مگر ایک خیال جو تمہارے ذہن میں گردش کر رہا ہو اس سے بھاگنا ممکن نہیں۔ میرے خیال میں اس دنیا کی سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یقین سے نہیں جان پاتے کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے اصل نیت کیا ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ناکام محبتیں انسان کو تھکا دیتی ہیں، اور وہ محبتیں جن میں آپ کو اظہار کا بھی حق نہ ہو وہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ محبتیں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ہم کبھی کبھی کسی چیز کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، اپنا سکون، اپنی خوشی اور دل کا چین تک داؤ پر لگا دیتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ انسان تھک جاتا ہے، ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور خاموشی سے وہ سب کچھ ہونے دیتا ہے جسے روکنے کے لیے کبھی اس نے اپنی پوری دنیا لگا دی تھی۔ کبھی ہار حالات سے نہیں ہوتی، ہار صرف دل کے تھک جانے سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ نمبر 1، دل کا سکون اور اطمینان۔ تمہارا دل بے وجہ خوش رہنے لگے گا، پریشانیوں کے باوجود اندر سے سکون محسوس ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ نمبر 2، رکاوٹیں دور ہونا۔ جو کام بار بار رک رہے تھے یا مشکل ہو رہے تھے وہ خود بخود آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، دروازے کھلنے لگیں گے اور وہ چیزیں بھی ملیں گی جن کی امید نہ تھی۔ اور نمبر 3، نیک راستے کی طرف رہنمائی۔ نماز، ذکر اور نیکی کی طرف دل زیادہ مائل ہوگا، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اور تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی طاقت تمہیں سیدھے راستے پر لے جا رہی ہے۔ زندگی کا اصول ہے
کہ اندھیری رات جتنی گہری ہو صبح اتنی ہی روشن جنم لیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جو لوگ وقت سے پہلے ٹوٹنے لگتے ہیں اکثر وہی وقت آنے پر سب سے مضبوط ثابت ہوتے ہیں۔ پھر میں خاموشی کو چن لیتا ہوں، حالانکہ میرے پاس بولنے کے لیے اتنے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان سے ایک پہاڑ کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن جب کسی نے سمجھنا نہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو بول کر اپنا وقت ضائع کیوں کروں؟ وہ الگ بات ہے کہ مجھے فرق بہت پڑتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن پر ہمیں بہت اعتبار ہوتا ہے، بہت مان ہوتا ہے، اور ہم یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آہستہ آہستہ دل کی ہر بات ہم ان سے کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اپنے چھوٹے چھوٹے غم ہم انہی کو بتانا چاہتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں وہی لوگ اکثر ہم کو منہ کے بل گرا کر چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔